الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره أعظم الله لكم الأجر پروردگار آپ تمام حضرات کو عزاداری حضرت سید الشہداء کا اجر عطا فرمائے۔ یہ مجلس اور مجلسوں سے مختلف ہے۔ کل تک خطیب مجلس جب ممبر پر آتا تھا تو اس کے سر پہ عمامہ ہوتا، اس کے دوش پہ ردا ہوتی، اس لیے کہ کل تک کربلا میں صحیح لیکن حسین کی قسم آباد تھی، خیمے آباد تھے، سرکار سید الشہداء کے اصحاب موجود تھے، آپ کی مجلس برپا تھی۔ لیکن آج وہ دن ہے کہ ہم آپ نہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے رسول اللہ کے سر پہ بھی عمامہ نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ مجلس اسے مجلس شام غریبہ کہتے ہیں۔ یہ مجلس اس پورے کرۂ ارض پر، اس پوری کائنات میں اپنی نوعیت کی منفرد مجلس ہے، مجلس شام غریبہ۔ جس شخص نے بھی اس مجلس کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اہتمام کیا اور اس سنت حسنہ کی تاسیس کی، پروردگار اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ یقیناً اس نے اس مجلس کی ترسی میں اس مجلس کی بنیاد ڈالی جو مجلس کربلا میں سید الشہداء کے قتل کے بعد غریب الوطن ارکان اہل بیت مصطفیٰ نے مجلس منعقد کی تھی۔ اب اس کے کہ میں اس مجلس کے تعلق سے کچھ بھی عرض کروں، سلسلہ بیان کو تھوڑا سا قائم رکھتے ہوئے آپ کے اذہان عالیہ تک یہ مطلب بھی گزارش کر کے آگے بڑھوں کہ حضرت سید الشہداء، ابو الشہداء، امام الشہداء، سبط رسول، سبط من الاسباط، حضرت امام حسین ابن علی محمد وآل محمد
انہوں نے پورے علم اور پوری آگاہی کے ساتھ کمال صبر کے ساتھ شہادت حق پیش کی. شہادت حق ذہن میں ہوگی نا وہ آیت کریمہ جو میں پہلی محرم سے مسلسل گزارش کر رہا ہوں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کسی کو کچھ اختیار شفاعت نہیں ہے مگر اسے جو علم و آگہی رکھنے کے ساتھ شہادت حق پیش کرے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میرے ذہن میں تو یہ تعبیر آتی ہے کہ یہ آیت خاص حق شفاعت حسین سے گفتگو کر رہی ہے. روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر متعدد روایتوں میں، یعنی ایک سے زیادہ روایتوں میں، ایک سے زیادہ اصحاب کے درمیان، ایک سے زیادہ افراد و اشخاص کے درمیان اس مضمون کو بیان فرمایا بِإِذْنِ حق بِأَمْرِ حق، کہ دیکھو یہ میرا بچہ حسین یہ ایک سرزمین پر قتل کیا جائے گا، اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا، اور یہ اس لیے شہید ہوگا تاکہ میرے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا اختیار حاصل کرے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مرتبہ شفاعت تھا جو حسین علیہ السلام کو ملا ہے ان عظیم قربانیوں کے صلے میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ پورا واقعہ کربلا ہی گویا اہتمام شفاعت امت عاصی ہے. کیا ہمارا آقا امام رؤوف ہے، کیا امام کریم ہے، کیا امام رحیم ہے، کیا اس امام کے اندر بھی شان ربوبیت کی تجلی ہے. اللہ اکبر. آج روز عاشورہ گزر گیا، شام آ رہی ہے، تو میں آج ہی کا واقعہ عرض کروں، یعنی روز عاشورہ کا امام کی رافت، امام کی رحمت، امام کا کرم. آپ یقیناً عصر عاشورہ کی مجلس میں شہادت امام کا تذکرہ سن چکے ہوں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کو کس قدر علم تھا جزئیات کا بھی، جزئیات کا علم. یہ روایت حضرت علامہ بزرگوار فقیہ نامدار صاحب مستند الشیعہ علامہ نراقی نے بھی لکھی ہے، اور ان کے علاوہ متعدد حضرات نے لکھی ہے. مؤرخ محدث نہیں، مؤرخ طبری نے، مؤرخ بخاری نے بھی لکھی ہے. اور عجیب و غریب روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے، ولی حق کون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کامل ولی بنایا جاتا ہے انسانوں کا، اس کے دل میں کتنا رحم ہوتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے، کتنی رافت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے، صرف اپنوں کے لیے نہیں، ہم مذہبوں کے لیے نہیں، ہم مسلکوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے کتنی شفقت ہوتی ہے. اس روایت سے اندازہ کر لیجئے آقا کی آگہی بھی، آقا کی رافت اور شفقت بھی. کہتے ہیں روز عاشورہ جب آقا تنہا رہ گئے تھے، تنہا فرس پر تھے، تو آقا اس طرح سے زمین پر نہیں آئے، بلکہ جنگ کرتے کرتے جب ہزارہ زخم جسم و جان پر وارد ہو چکے اور امام جنگ میں پھر بھی مشغول تھے،
یہ ظاہری پردہ تاریخ کا منظر ہے. تو ایک شقی نے ایک تیر ایسا مارا جو آپ کی پیشانی پر لگا. آقا نے وہ تیر کھینچا اور جب خون کا فوارہ جاری ہوا تو آپ نے عمامہ اپنا کھول کر دوبارہ اس زخم پر رکھ کر باندھا. اس کے بعد دوسرے شقی نے ایک تیر کا نشانہ لیا جو آپ کے حلقوم کے پاس ہوا. آپ نے پھر تیر نکالا ہے اور فوارے کی طرح خون بہا جس سے آپ کی قبائے مبارک تر ہو گئی. اس کے بعد ایک شخص نے ایک تیر سے نشانہ سینے کا لیا. آقا کے سینے پہ جب تیر لگا تو یہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا. سماعت فرمائیے گا. بہت ہمت اور طاقت سمیٹ کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ روایت منتقل کر سکوں اور آپ کے سامنے وہ منظر واضح ہو سکے جو مصیبتوں کا منظر کربلا میں تھا. تیر سے شعبہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن یہ تیر سے شعبہ ہوتا کیا تھا؟ جن لوگوں نے قدیم اسلحوں کے اوپر ریسرچ کر کے مکمل کتابیں لکھی ہیں اس میں تفصیل موجود ہے کہ یہ تیر سے شعبہ ایسا ہوتا تھا کہ اس میں 3 شاخیں ہوتی تھیں اور ہر شاخ آگے سے نوکیلی بھی ہوتی تھی اور اس طرح سے مڑی ہوئی بھی ہوتی تھی تاکہ جب کسی کے دل میں، سینے میں، جسم میں پیوست ہو جائے تو پھر وہ نکالنے نہ پائے، اور نکالے تو اندر سے کلیجہ باہر آ نکالے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے. ابھی ایک تیر سے شعبہ آ کے آقا حسین کے سینے پہ لگا. ظاہر آقا حسین اسے نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ نکالیں گے تو یہ قفصۂ صدر پارا پارا ہو جائے گا، کلیجہ باہر آ جائے گا. آپ نے آپ کی شجاعت بھی دیکھی، آپ کی شجاعت، صبر، شجاعت، ہمت. ایک آیت خدا میں نہ حسین بلکہ مجموعہ آیات خدا ہے حسین. آپ نے قربوس زین پر زور دے کر اس طرح زور دیا سینے پر کہ وہ تیر پشت کی طرف سے پار ہو. اب آقا کے سینے سے بھی خون ابل رہا ہے، پشت کی جانب سے بھی خون ابل رہا ہے، اور اب اس کے بعد آقا سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے. ظاہری تاریخ کا منظر، گھوڑے پہ ٹگمگا رہے ہیں حسین. اس کے علاوہ اطراف جسم میں اتنے سینے، اتنی تیریں پیوست ہیں کہ بعض افراد اصحاب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب گھوڑے سے زمین کی طرف آپ کا جسم نازنین مائل ہوا ایک دم سے زمین پر نہیں آ سکے آپ، بلکہ ایک گھڑی آپ ان تیروں پر معلق رہے. اتنے تیر جسم میں پیوست تھے کہ آپ ان تیروں پر معلق رہے. اور پھر جب آپ نے زور دے کر وہ تیر اپنے جسم سے گزار لیے اور زمین تک پہنچے تو ایک سجدہ کیا. حسین سجدے میں تھے کہ کسی نے آواز دی، زینب خیمگاہ سے باہر آ گئی. آقا حسین اٹھے اور اسی وقت ایک آواز اور آئی کہ دشمنوں نے خیام پر حملہ کر دیا. آپ نے آواز دی، اس وقت آپ نے آواز دی اور گھٹنوں کے سہارے سے اٹھنا چاہا اور کہا ابھی حسین زندہ ہے. ابھی تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی جو زمانے جاہلیت کے لوگوں میں غیرت ہوا کرتی تھی. میں موجود ہوں اور اہل حرم پر تم حملہ کرنا چاہتے ہو، خیام پر حملہ کرنا چاہتے ہو، مخدرات عصمت و طہارت پہ حملہ کرنا چاہتے ہو. شمر نے اور عمر سعد نے اس وقت اس حملے کو روکا اور دیکھا کہ حسین میں اب بھی اتنی طاقت موجود ہے. حسین تشریف فرما ہو گئے. یہ روایت اب سنیے گا. حسین کی رافت، حسین کی شفقت، حسین کی آگاہی. حسین ایک جزئیات سے واقف تھے. اب ذرا کوئی تصور کر سکتا ہے آقا حسین کے سر پہ جو عمامہ ہے وہ لہو لہان ہے.
آپ کے جسم مبارک پہ جو قبا ہے لہو لہان ہے، جو ردا ہے لہو لہان ہے، اور چہرے پر بھی لہو ہے، شیر خار کا لہو ہے۔ اس کیفیت میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ طبری میں اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا کہ 1 ساعت تک حسین بیٹھے رہے، لیکن اس وقت بھی ایسا جلال تھا، ایسی ہیبت تھی، ایسی نورانیت تھی، دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا، اور ایک خیال یہ بھی تھا کہ کچھ بھی ہو یہ فرزند رسول اللہ ہے، یہ فرزند رسول اللہ ہیں۔ ادھر عمر سعد بار بار اپنے اشقیاء کو آواز دے رہا تھا، للکار رہا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ، اب اس شخص میں کوئی لہو باقی نہیں، اس شخص میں کوئی طاقت باقی نہیں، جاؤ ان کا سر قلم کر کے لاؤ تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن کسی میں جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کے امام حسین کا سر قلم کرے۔ کوئی قبیلے والا اس خاص جرم کو اپنی گردن پہ نہیں لینا چاہتا تھا کہ روز آخرت کیا جواب دیں گے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص پرہیز کر رہا تھا۔ ادھر عمر سعد بار بار للکار رہا تھا، یہاں تک کہ ایک شخص آگے بڑھا۔ اس شخص کا نام شبلی ابن یزید ہے، اور یہ خولی ابن یزید کا بھائی ہے۔ شبلی آگے بڑھا، اور جب امام کے قریب پہنچا اور اس نے خنجر نکالا، اب دیکھیے گا شفقت امام، اب دیکھیے گا رافت امام، اب دیکھیے گا اس امام کا کرم۔ امام نے اس کیفیت میں جب خود لہو لہان ہے، ایک مرتبہ شفقت کی نگاہ اٹھائی، اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ناحق تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا۔ اس شفقت سے کہا کہ اس شخص نے کہا ابو عبداللہ الحسین، اس کیفیت میں بھی آپ کو میرا درد ہے، اس کیفیت میں بھی آپ کو میرا درد ہے کہ کہیں میں ناحق جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ بس آقا حسین کے اس رویے نے اس میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ واپس ہوا، وہاں سے واپس ہوا، اور عمر سعد کے قریب جب پہنچا، ہاتھ میں خنجر ہے، تو عمر سعد نے کہا کیا ہوا؟ حسین کا کام تمام کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کس کے قتل کی طرف بھیج رہا ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھے آگہی نہیں تھی، میں بے بصیرت تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا یہ کوئی خارجی نہیں، یہ تو رسول کا بیٹا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اور اب میں انہیں نہیں، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جب اس نے یہ مکالمہ کیا ہے تو عمر سعد کے حواریوں نے، اس کے خاص سپاہیوں نے اسے حلقے میں لے کر اور مارنا شروع کیا، خنجر سے، تلوار سے، نیزے سے۔ جب وہ قتل ہو رہا تھا تو وہیں سے اس نے آقا کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول، میں ضرور آپ کے دشمنوں کے لشکر میں تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا، میں جاہل تھا، میں بے بصیرت تھا، میں لا علم تھا۔ اب گواہ رہیے گا میں آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آقا حسین کی شان شفاعت، جو اس واقعے میں شہادت کے ان لمحات میں سامنے آتی ہے، شہادت کے ان لمحات میں جب آپ خود لہو لہان۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا حسین کی شان شفاعت، حسین کا کرم، حسین کا لطف، یہ حسین ہیں۔ مگر اس کے بعد جو دوسرا شقی آگے بڑھا، وہ تھا جو آقا حسین کا قاتل تھا۔ جب وہ آگے بڑھا ہے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ جب وہ آگے بڑھا ہے تو آقا حسین سجدے کے عالم میں تھے، اس نے دیکھا حسین سجدے میں ہیں، اس نے آقا حسین کو اس طرح اذیت پہنچائی کہ آپ منقلب ہو گئے، اور جب آپ منقلب ہو گئے تو اس نے یہ گستاخی کی کہ اپنے قدم آقا حسین کے سینے، اپنا قدم، اپنا زانو حسین کے سینے پہ رکھا۔ اس وقت آقا نے ایک جملہ کہا ہے،
لقد ارتقيت والله لقد ارتقيت مرتقا عظيما طالما قبله رسول اللہ. ارے تو نے خدا کی قسم بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. اسے رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اسے رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے. اس شقی نے وہ قیامت ڈھائی کہ سرکار سید الشہداء کا سر قلم ہوا، اور جیسے ہی سر قلم ہوا زمین کربلا پہ زلزلے کے جھٹکے لگے، اور سورج اس طرح معلوم ہوتا تھا جیسے لہو سے بھرا ہوا کوئی طشت ہو. فرات کا پانی نیزوں اچھلا. عالم میں قیامت کے آثار برپا ہوئے. خیمہ گاہ میں سید سجاد غشی کے عالم میں تھے. ایک مرتبہ بیدار ہوئے. برابر میں پھوپھی اس کو بلا کر پوچھا، پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ پھوپھی اماں کیا جواب دیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا. خیمے کا پردہ اٹھایا گیا. دیکھا نو کے نیزہ پہ بابا کا سر. آقا تڑپ گئے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ پر میرا سلام. عزیزو بس اس کے ساتھ ہی شام غریبہ کربلا میں آئی، اور یقیناً قیامت آ جاتی اگر فوراً سید سجاد خود اپنا سر نہ رکھ دیتے. روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا اور فوراً اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب. روایات میں ہے کہ پوری شام غریبہ سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی. خدا کی قسم اگر امام حسین کے سجدے کے بعد سید سجاد اپنا سر سجدے میں نہ رکھتے تو اس خطیب کا میرا یہ باور ہے، یہ باور کرتا ہوں میں، یہ تصور ہے میرا، اور یقین کی حد تک تصور ہے. اگر آقا سید سجاد اپنی پیشانی نہ رکھتے تو وہی دن تھا جو قیامت برپا ہو جاتی. آسمان ٹوٹ پڑتا زمین پر، یہ زمین باقی نہ رہتی. یہ تو امامت کے سجدے کا احترام ہے، امامت کے سجدے کی تاثیر ہے کہ آسمان اپنی جگہ پھر باقی رہا، یہ زمین اپنی جگہ پھر باقی رہی. خیام اجڑ گئے، خیام میں آگ لگائی گئی، اور وہ بھی کس طرح سے آگ لگائی گئی کہ مختلف خیمے تھے. تمام خیموں میں ایک ساتھ نہیں آگ لگائی گئی. ایک خیمے میں آگ لگائی جاتی تھی، جب اس خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی تھی اس خیمے میں آگ لگائی جاتی تھی. جب اس خیمے سے بیویاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی اس خیمے میں آگ لگائی جاتی تھی. اب سب بیویاں اسی امام کے گرد ہیں، یہ امام سجدے میں ہے، بیویاں اس کے گرد ہیں، اور خیمے میں شعلے بھڑکنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی. زینب عالمہ غیر متعلمہ ہیں. زینب نے مصلحتاً سوال کیا ہے تاکہ امامت کا بھی اعلان ہو جائے، اہل بیت کی تہذیب کا بھی اعلان ہو جائے. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا بیٹا سید سجاد ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا دو کہ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، یہ بتاؤ بیویاں بے ردا ہو چکی ہیں، ہماری چادریں لٹ چکی ہیں، ہماری چادریں چھن چکی ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم جل کے اسی خیمے میں مر جائیں یا جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جائیں بے ردا. سید سجاد نے اذنتا فرمایا، بیویاں نکل گئیں، سید سجاد ابھی بھی خیمے میں ہیں. یہاں پر ایک دشمن راوی ہے. آپ اس روایت کو بہت سنتے رہتے ہیں، مگر آج شام غریبہ کی مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ کچھ گریے کا حق ادا ہو جائے اور کچھ معصومہ شام غریبہ، معصومہ کربلا، زینب کبریٰ کے احسان عظیم کا اندازہ ہو جائے.
پہلے تو سب بیویوں کو باہر نکالا، سب بچوں کو باہر نکالا، اور اس کے بعد دشمن کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیمے میں شعلے بھڑک رہے تھے، بیوی بار بار جا رہی تھی اور شعلوں کو دیکھ کے واپس آتی تھی، بار بار جا رہی تھی واپس آتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے آگے بڑھ کے پوچھا اب خیمے میں کون سی ایسی دولت رہ گئی ہے، کون سا ایسا سرمایہ ہے جس کو بچانے کے لیے آپ خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک جوش ایسا